این کنونی چھین چونک مجلسہ اور یہ جناب پڑھنا لدرات سید محمد باس ردوی سید ذریعت عمران شرادی علامہ صبر دالوی شہنشاہ ذکر فضائل و مصائب جناب ملک علی رضا کھوکھر سائی والد علاوہ کافی راکھتا فرمان دے تمام صدات مومنی کے التماس ہے ذکر پاک شرکت ماکہ ثواب دارہ نظر کریں نہایت واجل و احترام سرمایہ ملت جعفریہ فخر گجرات اور ساڑھے گجرات دی بہت علمی شخصیت جناب علامہ سید آصف عمران قادمی صاحب اپنے مخصوص انداز میں ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان دے مل کے نعرہ تکبیر اونچا بولو مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کل مالا رہے داری آنکھوں میں جگتا ہے غم حسین کا آنکھوں میں جاگتا ہے غم حسین کا سینے میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا اور مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے آج بھی لہرا رہا ہے پرچم حسین کا بادشاہ امام حسین دی ذات بلند تر سلوات جی ہو سکتا التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بحق یاسین والقرآن الحکیم وبحق طٰہٰ والقرآن العظیم یا من یقدر علی حوائج السائلین یا من یعلم ما فی الضمیر یا منفس عن المکربین یا مفرج عن المغمومین یا رحم الشیخ الکبیر یا رزق الطفل الصغیر من لا یحتاج علی التفسیر صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجا آل محمد صلوات بر محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر با آواز بلند نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام جو بندے بول سکتے ہیں با آواز بلند نعرہ حیدری یا علی علیہ السلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد یزیدیت مرد آباد آل محمد کی طیب ذات پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی دراجات کے لیے بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہ صلی علی محمد و آل محمد آپ بہت زیادہ تشریف فرما ہیں صلوات کا آواز کم ہے میرے امام سے کسی نے کہا مولا میں ہر بات بھول جاتا ہوں مجھے ہذیان ہو گیا ہے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے میرے امام حسن بادشاہ نے ارشاد فرمایا چاہتے ہو کہ تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے جی مولا چاہتا ہوں ہذیان کا مرض دور ہو جائے اور حافظہ مضبوط ہو جائے مولا نے فرمایا تم ہم 14 پر درود پڑھا کرو اللہ حافظہ مضبوط کر دے حیدری آپ صاحب علم و دانش تشریف فرما ہیں آپ میرے اپنے ہیں ہم ہر روز کے آپ کے خادم ہیں صلوات ذاکر کے لیے نہیں ہوتی مذکور کے لیے ہوتی ہے صلوات آل محمد پہ پڑھنی ہے اور ان سے اجر لینا ہے لہٰذا ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجلس پاک میں روحانیت پیدا ہو جائے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیت والاکرام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ومولانا ومولا الکونین ابی القاسم مصطفیٰ محمد
وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین سیما قرۃ عین الرسول الزہراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان روحی وارواحنا الفدا اما بعد فقد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنا جتنا ذہنوں میں آل محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھیں دعا ہے اللہ بانیان کی صف ازا قبول و منظور فرمائے جو جو نیک دلی شرعی حاجات آپ لے کے آئے ہیں بحق کے صدیقۃ الکبریٰ میرے مالک سب کی پوری فرمائے مالک بیماروں کو شفا عطا فرمائے میرے بھائی مشتاق سمیت جو مومن بھی مریض ہے مالک اس کو صحت کلی نصیب فرمائے جو جو نیک شرعی دلی حاجات لے کے آئے ہیں مالک پوری فرمائے بہت سی دعائیں ذمہ لگائی گئی ہیں آج کے دن کے صدقے میں مالک سب کی پوری فرمائے فردن فردن سب کے نام نہیں لیے جا سکتے ہر بندہ واجب کی نیت سے آمین ضرور کہے مالک یوسف زہرا ختم الاولیاء ختم الاوصیاء کا جلد از جلد ظہور فرمائے امام کے ظہور سے پہلے ہم سب کو ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے توجہ ہے صاحبان کی بات شروع کی جائے مجھے اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہے کہ آپ سارے منتظر ہیں یقیناً انتظار میں بیٹھ گئے ہیں تو اگر اجازت دیں تو تھوڑا ذکر کر لیں اگر ذہن میں آپ انتظار میں رہیں گے تو منتظر کی بات کا مزہ نہیں آئے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذکر میں حاضر ہو کے بیٹھیں تو مجھے بھی بات کرنے میں مشکل نہ ہو تو تواڈے دلاں تے بھی بوجھ آنے والے ادو ہی آنا جدوں آنا ہے مجلس تے پڑھی ہے نا آخری بندے تک ہے نا اجازت بہت پیاری گفتگو کرنی ہے دلوں پہ بوجھ نہیں بننا آپ سارے میرے اپنے ہیں ہر روز کے ہم خادم آپ اچھی طرح جانتے ہیں اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے بغیر تمہید کے بات کو شروع کر دیا ہے مالک ارشاد فرما رہا ہے اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا یا مریم ان اللہ اصطفاک اے مریم اللہ نے تجھ کو چن لیا جڑا بندہ ذکر سنن آیا ہے وہ میرے نہ ضرور بولے گا جڑا ذاکر سنن آیا ہے وہ بے شک چپ کر کے بیٹھ جائے گا اللہ نے کہا مریم تجھ کو چن لیا ہستفا کے وطہر کے پھر تجھ کو پاک رکھا وستفا کے العالمین پھر چن لیا عالمین میں سے آخری بندک توجہ فرمانی ہے مالک ارشاد فرما رہا ہے مریم تجھ کو چنا پھر پاک رکھا لمدار شاہ جی پھر چنا عالمین میں سے معصوم سے سوال کیا گیا مولا یہ مریم کو 2 مرتبہ کیوں چنا گیا فرمایا 1 مرتبہ چنا گیا اس لیے کہ وہ بطول ہے جو بندے بات سمجھ سکتے ہیں وہ بطول ہے بطولوں میں سے 1 مرتبہ اس کو چنا گیا دوسری مرتبہ عالمین میں سے اس لیے چنا گیا وہ زبان جڑی علی ولی اللہ پڑھ دیئے چپ رہ جائے ہو نہیں سکتا دوسری مرتبہ مریم کو پاک رکھ کر اس لیے چنا گیا کہ اس کا بیٹا مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا جڑا بندہ بول سکتا ہے اچھا بولے حیدری اللہ زندگی دراز کریں مالک زندگی دراز کریں میں بسم اللہ کریں مالک عزت عطا فرمائے جو ہاتھ بلند ہوئے مالک ان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے دوسری مرتبہ اس لیے چنا گیا کہ اس کا بیٹا مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا جملہ مجھے یاد آ گیا رہے بنا میں رہ نہیں سکوں گا اس کا بیٹا مہدی کے پیچھے نماز پڑھے گا اس کا مطلب یہ ہوا جس کی ماں بطول ہو وہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے پھر کوئی مدینے والا آگے کھڑا نہیں ہو آخری حلالی تک ہاتھ چاہ اونچا بولو حیدری اللہ زندگی اللہ زندگی بسم اللہ کرو حیدری مالک زندگی تو گلدہ مدار ہے ہم نے چنا مریم کو 2 مرتبہ چنا 1 مرتبہ چنا کہ وہ بطول ہے پھر چنا اور میں لکھنؤ تو آئی ہی نہیں نا بے صورتوں تے تو نے سمجھ نہ آوے
کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی؟ دوسری مرتبہ چنا کہ وہ عیسیٰ کی ماں ہے. عیسیٰ کی ماں ہونے کی وجہ سے اللہ نے عالمین میں سے چنا. میرے استاد میں نے گل سمجھائیے جملے زور ہوئے سپیکر پڑھنے کا مطلب کوئی نہیں. چاہے سب خاص دعا فرمانی ہے. جملے اتنا وزن ہے کہ ہر زبان اچھوں علی ولی اللہ دی صدا آوے دی. شاہ جی دعا فرمانی ہے. معصوم نے ارشاد فرمایا مریم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ عالمین میں سے چنی گئی. بطول کی فضیلت یہ ہے کہ وہ 14 سے چنی گئی. کمال بے حق ادا ہو گیا ہے. کمال حق ادا ہو گیا. اونچا بولا ہے دری اللہ زندگی درست اللہ مالک کے دتا فرما. پڑھنی تو میں بھی جناب سیدہ ہی ہے نا. میں بسم اللہ کر پڑھنی تو میں بھی جناب سیدہ ہے نا. راضی بیٹھی ہو. بطول کی عظمت یہ ہے کہ وہ 14 سے چنی گئی. بطول کی عظمت یہ ہے. فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ 14 سے چنی گئی. میرے چھٹے امام سے ارشاد پوچھا گیا مولا یہ بتائیے کہ آپ کی جدہ کی اتنی فضیلت ہے ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. ان کا نام قرآن میں میں چہرے تلاوت کر لوں تو جملہ کھانا. ان کا نام قرآن میں نہیں ہے. میرے چھٹے امام نے اپنے سینہ صدق پہ ہاتھ رکھ کے ارشاد فرمایا تم کیوں کہتے ہو میری جدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ تم کیوں کہتے ہو کہ میری جدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ پیڈیو کے بوے تم کیسے کہتے ہو کہ میری جدہ کا نام قرآن میں نہیں ہے؟ یاد رکھنا اگر میری دادی کا نام قرآن میں نہ ہوتا یہ کبھی نازل ہی نہ ہوتا. کمال ہوگی تھوڑے سنندے. کمال ہوگی تھوڑے سنندے. اونچا بولا ہے دری. بولا کوئی تو دلیل ہونی چاہیے. بسم اللہ. یہ کبھی نازل ہی مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ ذاکران تو بندے دلیل پوچھتے ہیں. معصوم سے بھی پوچھی مولا اس کی دلیل کیا ہے؟ مولا نے ارشاد فرمایا حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ. رٹی رٹائی گل نہیں کردا پیا دلیل سے بات کر رہا ہوں. معصوم نے فرمایا یہ جو اللہ نے کہا حامیم انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا. یہ جو قرآن میں اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا. مولا پھر مبارکہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے؟ معصوم نے ارشاد فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں. مبارکہ بھی فاطمہ ہے لیلۃ القدر بھی فاطمہ. پچھلے بندے بھی ہاتھ چاو نال ملے ہے لری. مبارکہ بھی فاطمہ لیلۃ القدر بھی فاطمہ. کو لطف آیا ہے؟ لیلۃ القدر بھی فاطمہ. تو سن دعا فرمانی ہے مجلس بڑی پیاری ہوئی. لیلۃ القدر بھی لمدار شاری فاطمہ. وما ادراکا ما لیلۃ القدر تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ میرے مالک اتنا بڑا چیلنج ایتھے ممبر تے گلو کے بندہ آکے تو آنو کی پتہ ہوئے فلانا بندہ کڈا وڈا بندہ ہے. کئی بندے دا ہاں تے گل آؤندی ہے تے کئی تے کوئی نہیں آؤندی. کیوں؟ دعویٰ کرنے والا بندہ ہے. گجرات والے گل سنی تو میں کی کہہ رہا ہوں. دعویٰ کرنے والا بندہ ہے. یہاں دعویٰ کرنے والا اللہ ہے. میں پھر کہنا چاہوں گا یہاں دعویٰ کرنے والا اللہ ہے. کس کے بارے میں کر رہا ہے؟ بطول کے بارے میں. اللہ دنیا کو بتانا یہ چاہتا ہے. دنیا والوں یاد رکھنا کبھی کوشش نہ کرنا یہ جاننے کی فاطمہ کیا ہے. تھک گئے تسی میرے خیال نہ تسی تھک گئے میرے خیال نہ. کبھی بھی کوشش نہ کرنا یہ جاننے کی فاطمہ کیا ہے. آخری حلالی تک داد بھی چاہی دیئے تے دعا بھی چاہی دیئے. منصف مزاج بن کے تے میرے جملے دا وزن کرنا ہے. جتنے سادات و مومنین بزرگ تشریف فرماؤ تم کیا جانو فاطمہ کیا ہے. کبھی کوشش نہ کرنا یہ جاننے کی کہ فاطمہ کس کمال کا نام ہے. یاد رکھنا جو حجاب اللہ ہو اس کو کوئی کیا جانے فاطمہ کیا ہے. جو توحید کا حجاب ہو اس کو دنیا کیا جانے فاطمہ کیا ہے. مقدمہ پیارا ہو گیا. ایک جملہ اور سنو. ایک سطر مصیب دیا کھاں دے اتنی دیر تک کو بھی آ جان دے حاضری مکمل ہو جائے دی. فاطمہ کیا ہے؟ حدیث قضا مجھ سے پہلے بھی میں بیٹھا ہوا تھا. قبلہ علامہ صاحب نے بھی پڑھی ہے. ایک جملہ حدیث قضا کا میں نے بھی کہنا ہے. میں بڑی کوشش کی تھی نہ آنکھاں میں پڑھی جے گئی ہے. پھر میں کیا مومنہ تے چھڑ دے آن دے جے پسند آگی تو سن لیں
नहीं तो अगली तो सुनी है ना। ये जो चादर के नीचे आए हैं 5 शाह जी, ये जो 5 चादर के नीचे आए हैं, तवज्जो फरमा मेरे पास है, मैं एक बार फिर आखना, ये जो 5 चादर के नीचे आए हैं, तारीख कहती है ये घर जनाबी उम्मे सलमा का था। पैगंबर बाहर से आए हैं, जब पैगंबर दरवाजे से अंदर आए हैं ना, तो आके जुमला इरशाद फरमाया एतीनी बिल किसाइल यमानी। अच्छा किसा किसे कहते हैं? अल्लाह थोड़ी जिंदगी दराज फरमाए। लुगत उठा के देखिएगा, अगर ये माना ना हो वीडियो बनती पी है, जामिया के मैं तालिब इल्म हूं, आपका खादिम हूं, जुमला पसंद है तो दुआ तो मेरा हक बनता है ना। थोड़ा बेदार होकर सुने, किसा किसे कहते हैं? मासूम से पूछा गया मौला किसा किसे कहते हैं? मासूम ने इरशाद फरमाया किसा वो चादर है। गल जिसने समझ आई चुप कर गया तो मैं समझा मैंने ज्यादती की थी। ये मासूम दा कलाम सी, मेरे जुमले तो भाई खिजर ना बोलदा तो ना बोलदा। मासूम ने इरशाद फरमाया किसा उस हिजाब को कहते हैं जो धागे से न बना हो। हद होगी थोड़े सुनन दी यार। पिछले बंदे रड़ के मेरे बिस्मिल्लाह कर रहा, मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, ऊंचा बोलो हैदरी। जो धागे से न बनी हो, यमनी नहीं कहा गया, यमानी कहा गया। फिर मौका मिलेगा तफसील से बात करें। यमनी नहीं कहा गया, यमानी कहा गया, यमानी कहा गया, यानी दाहिनी तरफ कोई ऐसा पर्दा है जो बताता है कि इधर बतूल है। चलो जुमला तोड़ तक पहुंच गए, गाल मुकम्मल कर दी ताकि कोई ज़हन ए ना कि गाल मुकम्मल नहीं। फिर चादर किसकी बनी है देखना मेरे पास है, वो चादर किसकी बनी है? मासूम ने फरमाया अलमदार शरीफ वो धागे से नहीं बनी। पता चल गया जिसकी चादर हिजाब पर्दा नूर से बना हो, वो फातिमा खुद किस कमाल पे होगी। अल्लाह हद सलामत रहे, अल्लाह इज्जत फरमाए। पैगंबर जनाब अम्मे सलमा के घर में फरमाया मुझे चादर दो, इन्नी आजे दो ज़ुफ़न फी बदनी, मैं अपने बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। पिंड थां दे बंदे बैठे हो, शहर दे भी बैठे हो, नजर अल्लाह ने आ जाओ, मिन्नत नहीं करनी। आज मजलिस पढ़नी, तुसा मुनसिफ मिजाज बन के सुनना है। आज जुमला दिलन सुने हो, जब बुजुर्ग घर जाता है, घर के अंदर दाखिल होता है, घर वाले उसका इस्तेकबाल करते हैं, काम भी कर देना आखी देना, वही करके अभी तक पानी मंगी दा, पानी दियो कर दे को, कपड़े दियो कर दे को। ए जुमला गौर से, पैगंबर घर में दाखिल हुए जनाबी उम्मे सलमा के और कहा कि मुझे यमनी चादर दे, यमानी चादर दे, किसा दे, मुझे चादर दे। हर चेहरा मेरा लवेंदा पे तो गल लुत्फ आ जाए, मुझे चादर दे। मांगी उम्मे सलमा से, देने वाली बतूल है। आए तो जुमला दसना चाह रहे हैं ना, देने वाली बतूल है। जड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ, नौजवान बेशक ना बोले, जड़े बुजुर्ग तशरीफ फरमाओ। जब बेटियों की शादी हो जाती है ना, बुजुर्गों बेटियां अपने घर वाली हो जाती हैं, फिर वो अपने पेके घर को अपना घर नहीं कहती। वो जो पेके घर आउंदियां तो फिर पुछदियां ने अम्मा फलानी शाह किथे पई है, फलानी किथे पई है, थक पे तो छड़ दे, फलानी शाह किथे पई है। इसका मतलब है वो अपने घर को, ससुराल वाले घर को अपना घर समझती है, पेके घर को अपना घर जो साहब नहीं समझती। ये बतूल ने चादर क्यों दी है? जुमला का लुत्फ ना आवे तो खैरात भी नहीं। ये बतूल ने चादर क्यों दी है? तारीख ने मसला हल कर दिया। मासूम से पूछा गया मौला ये आपकी दादी ने चादर क्यों दी? फरमाया असूल कायनात ये है, देखना मेरी तरफ, असूल कायनात ये है, मर्द दस्तार अच्छी बांधता है, मस्तूर चादर अच्छी ओढ़ती है। जुमला मेरा जाया हो गया, थोड़ा देखो तो मेरे पास लुत्फ आवेदा। मर्द दस्तार अच्छी बांधता है, मस्तूर देखो मेरे पास है, मस्तूर चादर अच्छी ओढ़ती है। रसूल को चादर बतूल ही उड़ा सकती थी, क्यों? मांगने वाला रसूल हो, बतूल से बेहतर कोई दे ही नहीं सकता है। अल्लाह जिंदगी दराज फरमाए। चादर ली, सरकार बैठ, क्या फरमाया? मेरे बदन में ज़ुफ़ है। जेड़े 2-4 बंदे तो बिंदे ना पे जिस वे आए कुरान दी कसमें उन्हीं मेरे बाद पढ़ना, हूं राजी हो? हद होगी यार, मेरा जिगर लग गया, बंदे फिर भी इधर वेंदे यार। असा कड़ा आटे ते पढ़ना है,
اصل بھی پیسے ہی لینے نے مجلس سے سنو نہ میری اونچا بولو حیدری بزرگ نے کیا فرمایا بزرگ گھر آئیں تو کیا کہتے ہیں چادر اڑا دیں طبیعت ٹھیک نہیں بابری کروں باہر ہوں آؤن کار جلدی بیٹھ جاؤ جی اللہ زندگی دراز فرمائے میں پہنا حدیث کے ساتھ لطف آ جائے گا باہر سے بزرگ آئیں 1 منٹ باہر سے بزرگ آئیں وہ کہیں میری طبیعت خراب ہے اے کو کھیس چادر دیو دے آرام نہ بیٹھ پیغمبر نے کہا میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں 1 منٹ واسطے خاموش ہو کے گل سننی ہے تو پھر نہ رہ جانا تو میں جانا میری طبیعت ٹھیک نہیں بدن میں ضعف ہے چادر اڑا دے ٹھیک پیغمبر نے چادر اڑی سین میں بیٹھ گئے بزرگاں دی طبیعت ٹھیک نہ ہوئے تو ویڑے بہندے نے سو گل دا انصاف نہیں کیتا میرے نال کی عقیدہ ہے اندر ہو جاؤ جی ہے نا طبیعت خراب ہوئے تھے یہ پیغمبر باہر بیٹھ گئے اگلی گل کوئی گل نہیں تھوڑے بندہ واہ کیتی اگلے جملے سارے واہ کرن دے طبیعت خراب ہے بے ویڑے گئے بے جناب حسن آئے نانا کی خوشبو آ رہی ہے گجرات دا سمجھ آ جائے خدا دی قسمیں گجرات دا میں سمجھ آ جائے تھوڑے بندے میرا انصاف کیتا ہے اچھا بولو حیدری بسم اللہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے بزرگ بیمار ہون کہ جانن کی عقیدہ ہے تنگ نہ کرے ہو دور روے ہو انہاں دی طبیعت ٹھیک کی داد دیو دے کی محبت کرو دے جو دیو کہ محبت سمجھ کے قبول کر لاندا جگر میرا لگ گیا ہے تسی میرے بعد دعا کر دے وہ تو نارو والی گجرات دا ہوندا حق ادا ہو جائے دا آخری حلالی تک توجہ فرمانی ہے حسن آئے پوچھا مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے بی بی نے نہیں کہا بیمار ہے فرمایا وہ چادر کے نیچے ہیں کیا بات ہے اونچا بولا ہے نری بسم اللہ کریں وہ چادر کی نیچے تھوڑی دیر بعد جناب حسن آئے پوچھا میں جناب حسین نے فرمایا میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں فرمایا بیٹا وہ چادر کے نیچے ہیں بزرگ بیمار نے کہ توجہ فرما رہے ہو چادر کے نیچے بات لمبی نہ ہو جائے علی بادشاہ ہے چادر کے نیچے پھر یہ بیماری کیا ہے یہ بیماری کون سی ہے یہ ضعف کیا ہے یہ کمزوری کیا ہے اچھا پیغمبر فرمائے انی آجدو ضعفن فی بدنی میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں دیکھیو میرے پاس ہے میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں رج کے صادق شران ویکھ لو کل ہو رہے ویکھئے کہ نا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں جیڑے علمی لوگ بیچو نا جملہ کھڑنا پیغمبر نے بدن کہا ہے جسم نہیں کہا دو کی خدا دی قسمیں توڑے سنن دے بھی بسم اللہ کرنا بدن کہا ہے جسم نہیں کہا جیڑا بندہ ستویں کالے تو سور سنندہ ہوئے وہ دی بڑا جانے کازمی کی پیان دے میں تو یہ گلنا کرنی ہے نا جڑیاں ہوندی ہیں بدن کہا جسم نہیں کہا آخری حلالے دے توجہ فرمانی ہے علماء سے پوچھے بدن کسے کہتے ہیں جسم کسے کہتے ہیں علماء بابا صادق شاہ جی کہتے ہیں اگر سر ساتھ ہو تو جسم ہوتا ہے سر ساتھ نہ ہو تو بدن ہوتا ہے کی داد دیو گے کی انصاف کرو گے جملے تو پتہ لگ جائے دا پیغمبر نے خضر بدن کہا جسم نہیں کہا کیوں جسم میں سر شامل ہوتا ہے کاش بندے سمجھنا کی کہنا چاہ رہے ہیں جسم میں سر شامل ہوتا ہے پیغمبر نے کائنات کو بتا دیا اگر کوئی مسئلہ ہے بھی نہ یہاں نہیں ہے ہاتھوں کی توڑے سنن دی آخری حلالی تک ہاتھ چاہو اونچا بولو حیدری اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو یہاں نہیں ہے مسئلہ حل ہو گیا نا پرچے دا دور ہے تو اسی کردے ملاقات بھی نہیں مسئلہ تو پہنچ گیا نا اگر کوئی ضعف کمزوری ہے بھی یہاں سے نیچے ہے ایتھے نہیں تو لیکن گل سن لو گل پیری دن چاہ گی علی بادشاہ کے متعلق پیغمبر نے جتنی احادیث فرمائی ہیں وہ سر کے متعلق فرمائی ہیں یا علی تیری اور میری ایسی منزلت ہے
जैसे जिस्म में सर होता है। जुमला समझ आ जाएगा, जैसे जिस्म में सर होता है। मासूम से पूछा कि मौला ये क्या फलसफा है, जिस्म में सर होता है? वो तो हर किसी का होता है, जिस्म मुकम्मल ही तब होता है जब सर हो। मेरे चटे इमाम ने इरशाद फरमाया, ओ कायनात के नालायको, पैगंबर दुनिया को बताना ये चाहते हैं सर को देखकर पहचान होती है। मैं मुस्तफा उसकी समझ में आऊंगा कि जिसकी समझ में अली इब्ने अबी। बिस्मिल्लाह करो, ऊंचा बोलो हैदरी। बदन कहा, जिस्म नहीं कहा। कल पसंद आ रही है? ये फिर कमजोरी कौन सी कमजोरी है? अगर मैं 10 लवां तो फिर तो मेरे ख्याल में गुदाद दुआ हो जाएगी ना। बड़ी सोहनी महिला सुनी, जो हक अदा हो गया, मेरे आकी दुआ फरमा दो। फिर ये चौधरी अनवर साहब कौन सी कमजोरी है? याद रखिएगा, बेटा जो बेटा होता ना, औलाद, इसका रिश्ता दिल से होता है। पूरी मंतकी गल हुई तो फिर घर में जाके सोचियो वो बंदा तो गुजरात दा सी, गल वावा की थी, फिर तो फैसला कर लो देना, लुत्फ लेना है। औलाद का रिश्ता होता है नौजवानों बुजुर्गों दिल से, और दिल होता है बदन में। चूंकि पैगंबर के पास हसन हुसैन जैसे बेटे नहीं थे। चलो मैं गल समझा लवा। इस आयत के नजूल से 3 दिन पहले पैगंबर के पास निजरान के ईसाई आए थे। मोबाइल नहीं पढ़ना, आपको सारा याद है ना। पैगंबर 3 दिन आयत पढ़ते रहे और राजी नहीं हुई। अल्लाह का हुक्म आया, इनसे कहो तुम अपने ले आओ। कोई तो समझ आ रही मैं क्या कह रहे हैं? हम अपने ले आते हैं। ईसाइयां आके बहुत रोप पाया, बड़ा ही रोप पाया। सोने दे लाकेट पाए, चांदी दे जेवर पाए, जर्क बर्क लिबास पहन रखे थे। पैगंबर के पास आते, जी आप ईसा को क्या मानते हैं? ईसा को क्या मानते हैं? ईसा को क्या मानते हैं? इससे आसान जुमला मेरी पूरी तकरीर में नहीं हो सकता। जो बंदा बोलना चाहेगा अभी उसका पता चल जाएगा कि अली वाला किस नीयत से और किस ज़हन से मजलिस में बैठा है। रब्बुल इज्जत की कसम है, ईसाइयों ने जब पैगंबर से बार बार कहा ना, आप ईसा को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, बड़ी बेतकल्लुफी से ज़हरा के बाबा ने कहा, वही मुझे मानता है, मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। जिन्होंने समझ आ गई है ऊंचा बोलो हैदरी। बिस्मिल्लाह करो, वही मुझे बिस्मिल्लाह करो, वही मुझे मानता है, मैं तो उसको कुछ नहीं मानता। जब हुक्म हुआ कि उनसे कहो वो अपने बेटे लिए हैं, हम अपने, वो अपने नफ्स ले हैं, हम अपने, वो अपनी निसा ले हैं, हम अपनी निसा ले हैं। की करा? दिल करता कुछ गल्लां ना करा बिचू, फिर दिल करता सुनते बड़ा सोहना पिया, कंजूसी ना हो जाए। निसा ले हैं, ये नहीं कहा मस्तूर ले हैं। बाबा जी तुसी ते बड़े चैकर बंदे, तुसी ते मेरे ना बोलो ना। मस्तूर नहीं कहा, कहा निसा ले आए। अच्छा, निसा और मस्तूर में क्या फर्क है? मस्तूर उसको कहते हैं जो पर्दे में हो। बाबा सादिक जी भी गल मैं ही समझानी है। पूरा गुजरात तुसा आलमी मीडिया का दौर है, इस वक्त हर चीज सुन सड़ी है। मस्तूर उसको कहते हैं जो पर्दे में हो। निसा किसे कहते हैं? निसा किसे कहते हैं? इस जुमले ते आखिरी बंदे तक इस दोसान में किया खा, निसा किसे कहते हैं? उठाइए लुगत, देखिए निसा किसे कहते हैं। निसा उसको कहते हैं जो बेटी हो तो अच्छी। कितनी आसान गल से यार, फिर भी कुछ बंदे मेरे मुंह बना के देख छड़िया। बेटी हो तो अच्छी, बीवी हो तो अच्छी, मां हो तो अच्छी। इसका मतलब है कुरान ने खुला ऐलान किया, बीवी चंगी लबे ता ले वो। कोशिश करो थोड़ी जी, नहीं बेटी अच्छी मिले तो ले आओ, कोई अम्मी चंगी होवे तो ओ ले आओ। इसका मतलब है कुरान ने अकेली फातिमा को नहीं बुलाया। कल को कोई इतराज ना करे, ओ बुलाई कल्ली सी, ओ गई कल्ली है। कुरान ने कहा पैगंबर खुला चैलेंज है, बेटी अच्छी हो तो ले आओ, बीवी अच्छी हो तो ले आओ, मां अच्छी हो तो ले आओ। अकेली बतूल का मुबाहला में जाना इस बात की दलील है, उस वक्त में निसाब बस फातिमा थी। जड़ बोल सकते हो? बिस्मिल्लाह करना या
اس وقت میں میں راضی ہوں تھوڑا، اس وقت میں نساء بس فاطمہ تھی، بیوی سی تاں چنگی، بیٹی سی تو نال دی کو نہیں سی، تے ماں سی پھر حد ہوگی جناب. لو حدیث کے ساتھ جملہ مکمل کی رہی ہے تے تھوڑی دعا بھی کافی ہوگی، کمال دی مجلس بھی ہوگی ہے، وقت بھی سونا پاس ہو گیا ہے. وہ زیرے کے ساتھ جو آئے فرمایا میرے بدن میں زوف ہے. چیلنج قبول ہو گیا، ٹھیک ہے سی اپنے لے آتے تسی گل بولتے نہیں گئی اپنے لے. اب پیغمبر یہ سوچ رہے تھے کہ میرے بیٹے تو دنیا سے چلے گئے، ادھر اعلان ہوا ہے کہ بیٹے لے کے آؤ. اللہ نے اعلان کر کے کائنات کو بتا دیا پیغمبر پریشان کیوں ہیں، یہ بھی تو تیرے بیٹے ہیں. کدی ہاتھ دا اشارہ سمجھ دا گل دا لطف آ جانا، یہ بھی تو تیرے بیٹے ہیں نا پیغمبر، یاد رکھنا یاد رکھنا ان جیسے تو وہ بھی نہیں تھے. جملہ میں کہہ گیا ہوں، ان جیسے تو تیرے بھی نہیں تھے. جا سیدہ کے در پہ بیٹے مانگ لے. آخری حلالی تک توجہ ہوگی، مجلس کمال ہو گئی ہے. ایک جملہ اور تو یا علی زندگی باقی تو ملاقات باقی. پتہ چل گیا جو پیغمبر کو ذوف تھا نا وہ دل کا ذوف تھا، اور ذوف دل کا اس لیے تھا کہ بیٹے لے جانے تھے. پیغمبر بطول کے دروازے پہ آئے ہیں اور کائنات کو بتانا یہ چاہتے ہیں میرے دل کی مرض کی شفا بس فاطمہ ہے. اگر گل سمجھ آنے سارے بندے تھے بس فاطمہ. یہ چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے. باہر جناب ام سلمہ نے کہا مجھے بھی اجازت ہے، آتا زننی مجھے بھی اذن ہے، میں بھی آ جاؤں. پیغمبر نے اندر سے آواز دی انتے علی خیر، چنگی ہے اچھی ہے، اندر نہیں آ سکتی. اچھی ہے جڑے بیدار بیٹھے ہو اندر. یا رسول اللہ آپ کا حرم ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں اچھی ہے، خیر ہے، خیر پہ ہے، خیر پہ ہے. لو جملہ ذہن میں آگے آپ کے حوالے کرتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کتنے بیدار ہیں، کتنے منتظر ہیں اور کتنے مجلس سن رہے ہیں. میرے معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ خیر کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن میں جہاں بھی کلمہ خیر آیا ہے نا، کہاں بھی کلمہ خیر آیا ہے، گجرات سے پڑھنا پیا تو اکثر بندے نے میں جاننا وا جڑا اس جملے تے چپ رہ گیا نا میں ٹورکو دے کوڑا جڑا 10 میرا جرم کسی. خیر کیا ہے اور حسنہ کیا ہے؟ میرے امام نے فرمایا قرآن میں جہاں بھی کلمہ خیر آیا ہے نا اس سے مراد بس ولایت علی ابن. آخری حلالی تک ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. پیغمبر فرمایا تو خیر پہ، خیر سے مراد ولایت علی ہے. یہ سمجھ گئے ہو تو اگلے جملے میں میرا پیار ہو جائے گا، یقیناً ہو جائے گا. دعا فرما دو گے نا. تو خیر پہ ہے. پیغمبر نے مسئلہ حل کر دیا. 13 نے تاں ٹھیک ہے، کوشش کرو نا جلدی میرا ہم سفر ہونے دی. 9 نے تاں ٹھیک ہے، 11 نے تاں ٹھیک ہے. ام سلمہ کو خیر کی سند دے کے کائنات کو بتا دیا سلمہ ہی وہ ہے جو ولایت علی پر قائم ہے. انت علل خیر. بات ختم. بندے کا میت اٹھے نا مرنا مر جائے. فضائل پڑھ رہا ہوں، جنازہ پڑھیندہ. مول صاحب آخری تکبیر پڑھتے ہیں، اس میں کہتے کیا ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ. پوری گل توجہ نہ سننی ہے. مالک اس کے بارے میں ایرا سامنے پہ ہے. میں بھی کہیں پڑھانا ہوا، پینڈ بچ بھی پڑھانا تو باہر بھی پڑھانا. پتہ تو لگ گیا میں جنازہ پڑھا لینا. اگلا کام ہوں تھوڑا جدوں آنکھو دے دیکھو نا میرا تھی ڈیوٹی ہے نا. تھوڑی مرضی پھر میں خدمت سے جاتا نا. ہاں پڑھان دا تاں جو اٹھ کے کہہ دے وہ ساڈا انت اللہم انا لا نعلم منہ. گل بڑی قیمتی اگے پیچھے نہیں ویکھنا. ویکھو میں لمحہ ضائع نہیں کیتا، کوئی گل فالتو نہیں کیتی. اللہم انا لا نعلم منہ. مالک یہ جو میرے سامنے پڑا ہے نا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اللہ زندگی دراز فرمائے اللہم انا لا نعلم منہ. مالک اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. میرے پنڈ دا بندہ مریا میرے سامنے زندگی کی تھی میں نہیں پتا کی ہو جائے سی کدے پٹھے بڑھدا سی کنے کے سچ بولدا سی
تو کی کردہ یقین نہیں. میں میت پہ کھڑا ہو کے خود کہہ رہا ہوں, کسی کی گل کرنی, مالک میں کچھ نہیں جانتا الا خیرہ, مگر جانتا ہوں یہ خیر پر تھا. نارواڑی والے ہو, گجرات والے ہو, او پورے ضلع دا مجمع کٹھا ہے, تو خدا دی قسم میرا خون ہو گیا اس گل تے. ہر بندے دا ہاتھ بلند ہونا چاہیے. مالک میں جو مر گیا ہے میرے سامنے پڑا ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا, مگر جانتا ہوں یہ ولایت پہ تھا. کیا مطلب؟ وہاں جنازے پہ کھڑے ہو کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں, مولا نماز روزے کا نہیں پتا, بس اتنا پتا ہے اٹھتے بیٹھتے یا علی کرتا تھا. جڑے ہاتھ چاہ سکتے ہو اچھا بولو حیدری. بسم اللہ. زیادہ نہیں جانتا, یہ خیر پر انتے اللہ خیر. ام سلمہ تو خیر پر وقت چنگا نہیں پاس پہ ہوندا, میں سیرن میں نہ پیا ہوں, بازی کسے نہیں لئی, یہ مطلب مجلس ٹھیک ہو گئی ہے. انتے اللہ خیر, تو خیر پر ہے. جناب جبریل نے کہا مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تھوڑی جنہیں ہٹ کے حدیث کے ساتھ محسوس ہو رہی ہے نا, اے جملہ لطف لینا, یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ سب پڑھتے ہیں جبریل نہیں جان سکا. کیوں؟ وہ 5 انوار اکٹھے تھے اس لیے نہیں جان سکا. ٹھیک, 5 نور اکٹھے تھے, انہوں نہیں پتہ لگا. حد موگی 5 اکٹھے ہو تو جبریل کو نہیں پتہ چلتا. پھر رکھا ایک باری پھر رکھا تھا, جملہ باقی ہے. 5 اکٹھے ہوں تو جبریل کو پتہ نہیں چلتا, وڈے ابو جنوں کی میں پتہ لگ سکتا ہے. 5 بسم اللہ کرنا, 5 چادر کے نیچے جبریل. مالک یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ. یہ ان میں ایک فاطمہ, وہ ابوہا و بالوہا و بنوہا, اس کا باپ ہے, اس کا شوہر ہے. جتنا تعارف کروایا گیا سیدہ کے ذریعے سے, حق تو یہ بنتا تھا میں ناروالی کو, مجھے کو اگر نہیں جانتا میرے بابا کے نام سے لوگ پوچھیں گے یار او دا پتر اصغر علی شاہ دے پتر نو ملنا ہے. اس کا مطلب ہے لوگ میرے بابا کو جانتے ہیں, میرا تعارف ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. میں آسان کر کے گل سمجھاتا ہوں, میں آسان کر کے گل مکمل کراں تھا. دیکھو میرے پاس نظر اللہ نیاز حسین, اس کا مطلب تعارف اس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے جنہوں چوکھے بندے جان دے ہوں. تساں سارے کہ میرے بات بہنا سی کدی بھی نہ, یہ تو میرے ہاتھ آ گیا سی. حیدری باہر سگرٹ پیندے شندے ہونا سگا پیچھا نارواڑی مڑا پڑتا ہے کو نکالتا. سمجھ آ گئی؟ بیٹھے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ معروف ہے. اس کا مطلب ہے اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جاتا ہے جو معروف ہو. گجرات پہلی دفعہ جملہ کھڑا بابا علمدار شاہ جی, اگر میرا حق بنیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ واللہ, اس تو بڑی قسم کوئی نہیں, ممبر پہ کھڑا ہوں, باوضو کھڑا ہوں, اگر میرا حق بنا تو اتنی داد اور دعا ہونی چاہیے کہ دل ایک بار شاش اور راضی ہو جائے. تعارف اس کے ذریعے سے کرایا جاتا ہے جو معروف ہو, جس کا نام بڑا ہو. زور لائی دا مڑا, بلاول پٹو کو سمجھ آ رہی میری گل دی؟ پرویز الہی, اس کا مطلب ہے اس کی زور لائی کی وجہ سے پرویز الہی مشہور ہوا. پرویز الہی کی وجہ سے مونس کوئی کاف لکھتا بیٹھے ہوئے تو مینوں کاف لکھتا نہ سمجھ آ جائے. مونس الہی مشہور ہوا, تعارف اس کی ذریعے سے کرایا جاتا ہے جو معروف ہو. مالک زیر قصا جو بیٹھے ہیں ان میں معروف تو تیرا مصطفیٰ ہے. بابا امتیاز شاہ جی لیٹ آئے ہو, ان میں معروف تو تیرا مصطفیٰ ہے نا. تو کہہ کہ یہ میرا مصطفیٰ ہے, یہ اس کی بیٹی ہے, یہ اس کا بھائی ہے, یہ اس کے بیٹے ہیں, تو سیدہ کے ذریعے سے کیوں تعارف کرواتا ہے؟ آخری حلالے تک توجہ فرمانی ہے. مالک کی آواز آئے گی, خبردار. پوچھنے والا اگر کوئی دنیا کا بندہ ہوتا نا تو یقیناً مصطفیٰ سے کرواتا. پوچھنے والا ہے عرش کا بندہ. تھوڑی کوشش کرے آئے, تھوڑی کوشش کرے آئے, تھوڑی آخری حلالی تک توجہ فرمانی. پوچھنے والا ہے عرش کا بندہ, لہٰذا وہاں پہ اس کے ذریعے سے تعارف کروایا جائے گا. ہائیو میرے اللہ, میرا دل کر رہا ہے
جملہ تواڈے چ کوئی آندا تے میں اتنے بیٹھ کے سندا تے پھر داد دیندا تے پھر حق ادا ہوندا. وہاں کے جبریل نے سوال کیا ہے بتاؤ چادر کے نیچے کون ہے, تو وہاں معروف ہے فاطمہ. وہاں تعارف ہے فاطمہ کا, وہاں معروف ہے فاطمہ کا. مسئلہ حل ہو گیا. عرش پر جو توحید کی پہچان ہو اس مقدسہ ذات کو فاطمہ کہتے. معروف ہے فاطمہ, فرش پر معروف ہے محمد. وہاں پہ جب توحید کا تعارف ہوگا تو حجاب اللہ کے ذریعے ہوگا. زمین پر جب تعارف ہوگا تو رسول اللہ کے ذریعے ہوگا. اس لیے کہا گیا ہم فاطمہ تو و ابوہا بابا. بات ختم. اصحاب پیغمبر کے ساتھ مسجد میں بیٹھے, انتظار ہو رہا ہے بلال آئے اذان دے تو نماز پڑھی. ایڈی سونی مجلس تو بعد میں کدی بھی نہیں آکھل گا مجلس تھلے ڈر جائے. میں نے کیلئے لوڑی آکھن دی نماز پڑھو, کیڑی لوڑ. اس واسطے پرانا خادم ہوں آپ کا, داڑھی نہیں تھی تو آپ کے سامنے ابھی داڑھی سفید ہونی شروع ہو گئی ہے. اکثر جملہ کہا کرتا ہوں جنہیں نبی دے آکے لگ کے نہیں پڑھی میرے آکے لگ کے پڑھ دے. نماز کے انتظار ہو رہا ہے, تھکے دے نہیں نا. آخری جملہ, اے پیغمبر مسجد میں اصحاب بھی, اذانوں کا انتظار ہو رہا ہے. بلال آئے تو اذان دے. وہ کوڑوں بندیاں نے آکھیا اذان جے دینی سانو کڑا نہیں ہم دی, ساڑھے کو اذان دیندہ تسی نماز پڑھاؤ کم کو. سرکار نے فرمایا نہیں, یہ بلال کا ہی کام ہے. خدا دی قسم میں ہاتھ ہار جانا چاہتے سے مومن دا, میں بسم اللہ, یہ بلال کا ہی کام ہے. وہ بندے انتظار اج میں تسی بیٹھے انتظار وہ ادھر کھرکدا ہے, کوئی اباسیاں لیندہ. آج کل تو بندے ہمارا لباس ہے شلوار قمیص, اس دور میں لوگ ابا کبا پہنتے تھے, اجے علماء پہنتے ہیں ابا کبا. وہ انتظار کر دن پہ بابیاں گوڑے بن کے بیٹھے ہیں. کب بلال آئے آ کے اذان دے, اندر ہی اندر دل میں باتیں کر رہے ہیں. صاحب کتاب لکھتے ہیں, گل جملہ غور سنیے, اندر ہی اندر نا سوچ دے پے نے بدینی تو اذان ہی ہے نا. اونڑو آوے دا بلال سے ویسے بھی نفرت تھی, کاڑا بھی تو مسکین بندہ بھی, اے چودھری تھے او ماڑی قوم دا بندہ, انہوں جی بڑا وٹ سی ہو دیتے, انہاں کہ لو اونڑو دے باتے بہ رہے ہیں, بسانو کہڑا نہیں ہوں دی. اندر ہی اندر سوچ رہے تھے. پیغمبر نے نگاہ عصمت پھیر کے کہا یاد رکھو یہ دل کے گمان دور کر دو, وہ اذان دے گا تو میں پڑھاؤں گا. اللہ زندگی دراز فرمائے جنہ دے ہاتھ اٹھ گئے نے, میں بسم اللہ کرنا, وہ اذان دے گا تو پڑھاؤں. کافی ٹائم گزر گیا. یہاں مجلس میں علماء بھی موجود ہیں, کافی سارے بندے نمازی, یقیناً میرا حسن ظن ہے سب نمازی بیٹھے ہیں. اول وقت کی نماز افضل ہوتی ہے. اے اذان تو فوراً بعد, اے جب موبائل نہ کھیڑن لگ بھی دینا, اونے پڑھنے تو انہیں پڑھنے ہیں, ایک کام کو تھوڑا ہی نا. اذان ہوئی, نماز پڑھو, اس کو اول وقت کی نماز کہتے ہیں. مسئلہ پہنچ گیا نا. تاریخ کے لفظ ہے, میں نہیں پتا کتنا ٹائم لگا ہے, آخری حلالے تک توجہ فرمانی. کافی وقت گزر گیا. جناب بلال مسجد چوائے, لو آ گئے جی ہون, اول وقت بھی کسا کے, اول وقت بھی جاندہ رہتے آئے. پیغمبر نے دیکھا بلال سارے غصے نال ویندن پہ پیغمبر مسکرا کے دیکھ رہے ہیں. اللہ زندگی دراز فرمایا جنہ چہرے دے ولایت علی دی خوشی آ گئی ہے. سارے غصے سے پیغمبر خوشی سے. یہ بات عیا ہے رب العزت دی قسم. سارے شاہ جی غصے نہ, پیغمبر شاہ جی خوشی سے. اس کا مطلب یہ ہے پیغمبر یہاں بھی دیکھ رہے تھے وہاں بھی دیکھ. بلال دیر ان کے سامنے پوچھنا چاہتے تھے وہ دیر نہ تو کیوں. جناب بلال آئے مسجد میں آ کے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پہلا سجدہ سلام کیتا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلال
دیر سے آئے ہو, جانتے ہیں انہوں نے سنوانا چاہتے ہیں. جویں تراڑا صاحب آندے نے نا, شیعہ نو اس گل دی خوشی نہیں بھئی مرحب نو علی علیہ السلام نے ماریا, وہ تو بہادر ہی بڑے نے, کئی مار سکتے ہیں. شیعہ نو اس گل دی خوشی ہے بھئی انہاں آنکھیں نہیں مریتا. کوئی سمجھ آ رہی میری گل دی؟ حیدری پیغمبر جانتے تھے, پیغمبر جانتے تھے, اللہ تھوڑے تراجی, پیغمبر جانتے تھے کہ بلال دیر سے کیوں آیا ہے. میں اس کی دلیل دینا چاہوں گا. میرا مصطفیٰ عرش پر ہو مدینے میں ہو ایک جیسا دیکھتا ہے. تو دنہ دے گل تے ہاں نہیں نا, ہاں تے گل نہیں نہ آئی. میں دلیل دینا چاہتا ہوں. قرآن کے حاشیے میں شاہ جی چودھری صاحب آج بھی نام لکھا ہوا ہے, عبداللہ ابن ابی, آج بھی نام لکھا ہوا ہے. نماز پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے پیغمبر کے پیچھے. جب نماز ختم ہوئی تو پیغمبر نے کہا ابن ابی تم نے نماز نہیں پڑھی. سرکار تھوڑے پیچھے کیا ہونی. فرمایا جب میں کہہ رہا ہوں تو نہیں پڑھی نا. چپ کر گئے, ایڈی سوکھی گل سی, ایڈی آسان گل تو چپ کر گئے. جب میں نے کہہ دیا نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. سرکار آپ کے ساتھ پڑھی ہے, وہ پچھلی صف میں تھا. سرکار نے فرمایا زیادہ باتیں نہیں کرتے, باتیں ہم کرنے آئے ہیں, تم سننے آئے ہو. جب میں نے کہا نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی نا. وہ کرتا کس پہ پیچھے, پیغمبر سے پہلے رکوع کرتا, پیغمبر سے پہلے سجدے سے اٹھ جاتا تھا, پہلے رکوع کرتا, پہلے ہی اٹھ جاتا تھا. اگو صاحب لالو جو نبی دے پیچھے انج کردا ہے وہ کڈا کوئی شعار ہونا ہے. کو سمجھ آئی جے. پیغمبر نے کہا تم نہیں پڑھتے. اس کے دل میں یہ گمان تھا کہ پیغمبر کے پیچھے میں نے تو نماز پڑھی ہے. بار بار پیغمبر کو کہہ رہا تھا مولا میں نے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے, میں نے پڑھی ہے. مولا نے فرمایا ابن ابی زیادہ باتیں نہ کرو, تم یہ سوچ رہے ہو میں آگے دیکھ رہا تھا. نہ, میں جتنا آگے دیکھتا ہوں اتنا پیچھے دیکھتا. مجھے پتا تم کیا کر. بلال ان کو بتاؤ تم کہاں تھے. بلال نے کہا میں جناب سیدہ کے در سے گزر رہا تھا. کتنی سونی مجلس ہو گئی ہے, اختتام اچھا ہوگا. جناب سیدہ کے در سے گزر رہا تھا. اکثر احباب اگر پہلی بار بات سن رہے ہیں تو وہ کھلے دل سے, اور میرے لیے دعا بھی فرمایا گیا, اے سیدہ کے در سے گزر رہا تھا مولا تو آپ کے بڑے بیٹے کے رونے کی آواز آئی. فضائل پڑھ رہا ہوں. جناب حسن کے رونے کی آواز آئی. مولا جب ان کے رونے کی آواز سنی تو مجھے مسجد بھول گئی. کوئی تو سنے میں کی کہہ رہے ہیں یار, مسجد بھول گئی. میں دروازے پہ سجدہ ریز ہوا, آپ پر درود و سلام کیا, دروازے پہ دکل باب کیا. جناب فضا دروازے پہ ہیں, سلام. فضا یہ بتاؤ آج امام حسن کے رونے کی آواز آ رہی ہے, خیر تو ہے؟ جناب فضا نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ سیدہ چکی بھی چلا رہی ہے اور گود میں حسن بھی ہیں. میں نے سیدہ سے کہا کہ یا حسن مجھے دے دیں یا چکی میں چلاتی ہوں. تو سیدہ اتنی منصف مزاج ہیں. سیدہ نے کہا جڑا نہ بولیا خدا دی قسم دکھ لگے دا. سیدہ نے فضا سے کہا فضا کل تمہاری باری تھی آج میری باری ہے. ہوشیو سنو سیدہ دی شان کیا ہے. کل تمہاری باری تھی آج میری باری. سیدہ نے میری درخواست قبول نہیں کی, لہذا وہ گود میں ہونے کی وجہ سے حسن رو. جناب بلال نے کہا, بات ختم ہو. جناب بلال نے کہا مولا میں نے فضا سے کہا جا کے سیدہ سے کہو اگر اجازت دین بھائی خضر تے آج چکی میں نہ چلاواں. مجلس تاخیر خراب نہ کرے آجے, گل بڑی مزے دی ہے. چکی میں نہ چلاواں. فضا میری درخواست لے کے اندر گئی, دوڑ کے باہر آئی اور کہا بلال مبارک ہو سیدہ کے حضور تیری درخواست قبول ہو گئی ہے. مولا مجھے آنے میں دیر اس لیے ہو گئی کہ میں چکی چلاتا رہا. تو گل سنیے کی کہہ رہے ہیں, میں چکی چلاتا رہا. مولا مجھے نماز سے دیر اس لیے ہو گئی کہ میں چکی چلاتا رہا. ماحول سیدھا ہو جائے تو میں اگلا جملہ مکمل کراں. تو ہاں واری واری ویکھنا ہے تو ایک واری ویکھ ہی لو. آگے جناب عزت ماب تشریف لے آئے ہیں, انہی کا انتظار تھا. مجلس مکمل ہو گئی تو یہ جملہ مکمل کر کے یقیناً وہ آپ کے سامنے بہتر فضائل و مصائب خطاب فرمائیں گے. بسم اللہ جناب. صلی اللہ محمد. بیٹھ جائے ذرا ماحول اچھا ہو جائے.
اے جلدی بسم اللہ جناب رڑا لیا تو لو گل مکمل کر لیے اچھا جلدی پہ بہ جائے ہو تو پہلے کیسے اگے آ جائے ہو ہوں بے ٹکٹ ہی اگے آ گئے ہو چلو مہربانی فرماؤ ماحول خراب نہ ہوئے جملہ آخری تے رج کے پھر وہ تھوڑے سامنے فضائل مصاحب پڑھن دے میری حاضری ہو گئی ہے میں چپ اس واسطے کر گیا ہاں یہ میرا کار ہے اور میں بھی اتنے لگا رہندا نہیں یہ خلاف ادب ہے وہ میرے بڑے ہیں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ ماحول کی نظر ہو گیا ورنہ میں جملہ مکمل ان کے آنے سے پہلے کر دیتا ہاں جی اجازت ہے گل مکمل کریے آپ پچھلے بندے نہیں بول لے اے دیکھ لو آمدے گئے تو میرا ساتھ چھڑ گئے ہو اے پچھلے ہو نال رویا کرو اے جناب بلال نے کہا مولا اذان پہ دیر سے اس لیے آیا ہوں میں چکی چلاتا رہا میں چکی چلاتا رہا جس بلال کے ذہن میں اول وقت سے سیدہ کی چکی چلانا افضل ہو یہ سمجھو یار میں کی کہہ رہا ہوں کی سمجھو میں کی کہہ رہا ہوں میں بسم اللہ کرنا جس بلال کے ذہن میں اول وقت کی نماز سے چکی چلانا افضل ہو دنیا کیا جانے وہ سیدہ کس کمال پہ سجدہ کرتی ہوگی ایک منٹ بات ختم ہوگی سیدہ کو لوگوں نے اتنا مارا میں نے پڑھنا نہیں ہے مصاحب بہت بڑے مصاحب خان تشریف فرمائے میں چاہتا ہوں بات مکمل ہو جائے اتنا مارا سیدہ کو میرے استاد المکرم کہتے ہیں اس جملے تے ہائے ہوگی تو میرے واسطے کافی ہے وہ فرماتے ہیں جس سیدہ کا بھائی نہیں تھا اس کو لوگوں نے گھر میں آ کے مارا میں لمبا مصاحب ضرور پڑھتا اگر بہت بڑے مصاحب خان نہ ہوتے تو ایک بار پھر آکھاں اس سیدہ کو لوگوں نے گھر میں آ کے مارا ایک بار یامین سارے آکے ہو میرے مولا جنہ بھی بہنا دے ویر کوئی نہیں نا انہوں نے ویر ضرور دے ویر بڑا مان ہوندے نے سیدہ رو کے کہتی تھی کاش میرا بھی کوئی بھائی ہوتا جس سیدہ کا بھائی نہیں تھا ایڈا سنا روئے ہو اگلے جملے تے اور کمال ہو جائے دی جس سیدہ کا بھائی نہیں تھا میرے استاد فرماتے ہیں کہ اس کو لوگوں نے گھر میں آ کے مارا ہووے شیعہ سینے تے ہاتھ نہ مارے رب العزت کی قسم ہے وہ فرماتے ہیں جس زینب کے 18 بھائی تھے اس کو ہر چوک میں مارا ہر بازار میں اکلان کرنا یکم مارچ بام کام سول کلان مجلس ازا ہو رہی ہے نزد بھاگوال